بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سکندر لودھی اپنے یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت بھی پاکستان کے معاشی حالات اور سیلاب کی صورتحال اسی طرح ہی ہے جیسے آج سے چند ہفتے پہلے تھی، لیکن اب جو سیلاب کے بعد کے جو خدشات تھے جو ہم لوگوں نے اس کو ظاہر کیے تھے وہ اب ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑا اس کو جو مسئلہ چلا آ رہا ہے وہ سیلاب کے متاثرین تک امداد پہنچنے سے پہلے ان میں مختلف جو جگہ سے جو شکایات آ رہی ہیں کہ ان تک پہنچ نہیں پا رہا، یا اس کے اندر لوٹ مار بھی ہو رہی ہے یا کچھ اور بھی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ یہ مس مینجمنٹ علاقائی سطح پر ہے، قومی سطح پر ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ اس میں جو بھی اپنا انتظامی ادارے ہیں ان کو اس کے اندر مؤثر رول ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت حقیقت میں جو عوام کی اکثریت ہے وہ ابھی تک ریلیف کے لیے تڑپ بھی رہی ہے اور پریشان بھی ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ سیلاب کی صورتحال کے برعکس ہمارے سیاستدانوں میں ماشاءاللہ پہلے کی طرح ایک ہی میچ پڑا ہوا ہے کہ ہم نہیں آنے دیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ یہ سب سیاسی بیان بازی جو ہے، اس کے حوالے سے ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف کا بیان جو آیا ہے اخبارات میں، سیلاب پر سیاست عوام حساب لیں گے، بھی بالکل ٹھیک ہے۔ سیاست تو حکومت بھی کر رہی ہے اور اپوزیشن بھی کر رہی ہے۔ ابھی تک عام جو پبلک تاثر ہے، جو پرسیپشن ہے، جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں عوامی سطح کے اوپر، وہاں یہ تاثر ہے کہ امداد کے نام پہ فوٹو سیشن زیادہ چلائے جا رہے ہیں، بیان بازی زیادہ چلائی جا رہی ہے، اور کوئی پراپر ابھی کسی جگہ پہ کوئی جو نقصانات کے اندازے کے اوپر کسی جگہ پہ کوئی ایسے اعلانات سامنے نہیں آئے کہ جس میں حکومت کی سنجیدگی نظر آئے کہ حکومت اس میں بہت سنجیدہ ہے۔ عالمی اداروں نے آہستہ آہستہ پہلے انہوں نے اپنی انٹرنیشنل این جی اوز کو اس کے اندر ایکٹیو کیا کہ فنڈنگ، اب مجھے جو نظر آ رہا ہے ہمیں کہ آنے والے دنوں میں وہ یہ جو انٹرنیشنل گرانٹ آئے گی یا ایڈ آئے گی اس کی ڈسپرسمنٹ بھی وہ اپنے ہی سورسز سے کرائیں گے۔ پاک فوج کے ساتھ دے آر ویری مچ کمفرٹیبل، لیکن جب تو سول سائڈ پہ آتے ہیں تو اکنامک گورننس اور ڈسٹریبیوشن کے جو گورننس کے ایشوز ہیں، میٹرز ہیں، اس کی وجہ سے کافی سارے ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ اپنا ڈسپلیئر شو کر چکے ہیں، اور ان کا ایک ہی خدشہ ہے کہ پاکستان میں، کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اللہ کرے اس دفعہ نہ ہوں، مگر ان واقعات کی روشنی میں ان کی ایک مصدقہ اوپینین سامنے آ رہی ہے کہ ان کو پاکستان میں امداد کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر خاصے خدشات اور خاصے سوالات ان کے ذہنوں میں ہیں۔ اب یہ سوالات اور خدشات کو دور کرنا سب سے پہلے حکومت کا کام ہے، اور پھر حکومتی اداروں کا کام ہے کہ وہ ان کو یقین دلائیں، غیر ملکی سفیروں کو بتائیں کہ جی پاکستان میں اس وقت جو ہے پہلے والی جو روایتیں تھیں لوٹ مار کی یا مس یوز کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، مگر اس کو کلیئر کرنے میں ہمیں خاصا ٹائم لگے گا۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے ہم نے بتایا کہ اس نقصان کا اندازہ $20 بلین سے زیادہ ہوگا، تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اس وقت کہا تھا کہ $10 بلین ہوگا۔ اب جو انٹرنیشنل جو سرویز سامنے آ رہے ہیں یا ریسرچ سامنے آ رہی ہے، اس میں یہ 6 مہینے سے 1 سال کی ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی، اور یہ نقصان جو ہے $37 سے $40 بلین کو ٹچ کرے گا، اس لیے کہ ڈالر کی اپریسیشن کا افیکٹ بھی آئے گا، مختلف جگہ پہ سپلائی کے جو چیلنجز ہیں، روڈ نیٹ ورک بنے گا، مواصلاتی سیٹ اپ آپ کا ریسٹور ہوگا، تو تب جا کے یہ چیزیں ہوں گی۔ اب اگر جو اقتصادی ماہرین ہیں وہ $30 بلین کا اندازہ لگا رہے ہیں، جس میں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب قابل ذکر ہیں، مگر عملی طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی بلوچستان کے اندر بھی، کے پی کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی نہ تو کوئی سنجیدگی سے کوئی ایسی ایفرٹ نظر آ رہی ہے کہ جس میں نقصانات کے اندازے کے اوپر تخمینہ لگانے کا کام شروع کر دیا جائے کہ کتنے لاکھ مکانات اپنا تباہ ہوئے ہیں، کتنے ہزار یا کتنے لاکھ مویشی ہمارے مرے ہیں۔ آپ کی اس وقت لائف سٹاک انڈسٹری جو ہے لمبے عرصے کے لیے تباہ ہو گئی ہے۔ اب جب لائف سٹاک نہیں ہوگی تو اگلے جب آنے والے دنوں میں جو عید کے بڑے تہوار ہوں گے یا گوشت کا جو ہوگا قلت، اس کو فیس کرنا ایک نیا چیلنج آ جائے گا۔ اسی طرح پوسٹ فلڈ جو ہمارے ہاں ایگریکلچر کا جو کرائسس ہے، جس کی وجہ سے رورل اکانومی جو ہے ہماری سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ زراعت ہمارے ملک میں جی ڈی پی کا 20 سے 21% ہے،
اور تقریباً 45% جابز اس سے کریٹ ہوتی ہیں ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی، فارمل اور انفارمل سیکٹر میں۔ اب اگر زراعت کی سرگرمیاں یا زراعت کی پیداوار متاثر ہوگی اور پیداوار کے منفی اثرات جو ہیں وہ ہر کسان پہ اور مجموعی معیشت پہ بھی پڑیں گے، تو وہاں ایک نیا بحران جو پیدا ہونے والا ہے، ایک طرف پیداوار کا بحران، ایک طرف قیمتوں کا بحران، ایک طرف نئے روزگار کے بحران، اور دوسری انفارمل سیکٹر جو ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی نے 72% اس کی کنٹریبیوشن ہے انفارمل سیکٹر کی تقریباً۔ تو وہ جب بیٹھ جائے گی تو ہمارے پاکستان کو خدا نخواستہ ایک نئے غذائی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو ماحولیاتی یہ جو ہمارا اس وقت چلا آ رہا ہے یعنی پریشانی، اس کے اوپر ایک سونے پہ سہاگا کا کام کرے گا کہ وہ اس کو دگنا کر سکتا ہے، اس پریشانی کو، اس مسئلے کو۔ اس لیے ہمیں ابھی سے جنگی بنیادوں پہ زراعت کی بحالی کے اوپر پہلی ترجیح یہ رکھنی چاہیے، مواصلات کی بحالی یا مواصلات کے نظام کی بہتری اور بحالی، اور زراعت۔ ابھی زراعت میں جو صورتحال اس وقت بتائی جا رہی ہے کہ سندھ کے اندر بھی سبزیاں بھی، پھل بھی اور کپاس بھی سب تباہ ہو گئی، رائس کی فصل بھی افیکٹ ہو گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں جب گندم کی بوائی کا سیزن شروع ہوگا ربی کا، اس میں اگر یہ ساری چیزیں مسئلہ اس سے پہلے حل نہیں ہوتا تو گندم کا ریٹ حکومت چاہے سیاسی نقطہ نظر سے، عوامی نقطہ نظر جتنا مرضی بڑھا لے، جب گندم ہی نہیں ہوگی تو پیداوار اس کی کہاں سے لیں گے؟ یہ اتنا بڑا چیلنج آنے والا ہے جس کے اوپر ابھی سے ایک پرائم منسٹر شہباز شریف کو چاہیے کہ ابھی سے سارے پاکستان کی سیاسی قیادت کو اکٹھا کریں، بیٹھ کے ایٹ لیسٹ چارٹر اکانومی پہ انہوں نے کبھی نہیں آنا، میں پھر اپنا موقف بتا رہا ہوں گا، ان کا کبھی ان کی نیت ہی نہیں ہے، کسی کی بھی نیت نہیں ہے۔ آپ سیکٹر وائز بات کر لیں، زراعت کے اوپر ایک قومی کانفرنس بلائیں، حکومت پاکستان بلائے، اور اس میں سرکاری پروٹوکول کی میٹنگ نہ کریں، اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں جو کاشتکار بھی ہیں، جو کسان بھی ہیں، جو ہاری بھی ہیں، جن کو کھاد نہیں مل رہی، جن کو آگے پانی تباہ کر رہے ہیں۔ ابھی جب پانی کھیتوں میں کھڑا رہے گا تو وہ زمینیں فصل کے یا پیداوار کے قابل نہیں رہیں گی، اس کا نقصان جو ہے اس کے اوپر کوئی ابھی تک کوئی ایسی اناؤنسمنٹ ہماری نظر میں نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو فلڈ ہٹ رورل اکانومی ہے اس کو ہم نے کس طرح سیو کرنا ہے۔ اگر ہماری رورل اکانومی سیو نہ رہی تو ہماری اربن اکانومی کا تو آگے بہت برا حال ہے۔ اربن اکانومی میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے جو ہمارے صنعتی یونٹس ہیں وہ ایک شفٹ مائنس پہ آ گئے، شٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہوا ہے، اعلانیہ بھی ہے اور غیر اعلانیہ بھی ہے۔ اس کے اوپر سب سے بڑا چیلنج یہ بجلی کے ریٹ کا ہے۔ اب حکومت جو ہے اس نے IMF کا لون لینے سے پہلے عوام کو یہ برابر کرایا تھا کہ ایک خاص حد تک کے جو لوگ ہیں ان کو یہ ریلیف ملے گا۔ اب یہ جو نوٹیفیکیشن وڈرا ہونے کے بعد جو چیلنج آئے گا وہ اگلے 3 مہینے میں پھر وہی مسائل پیدا ہوں گے جو آج سے 3 مہینے پہلے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ اکتوبر سے دسمبر کا جو ٹائم ہے پاکستان میں معاشی حالات کے حوالے سے اچھا ٹائم نہیں ہے۔ سیلاب اللہ کرے اس کی آفت ختم ہو جائے، بارشوں کا جو نیا سلسلہ ہے اللہ کرے وہ رحمت میں بدل جائیں۔ ہمارا اس وقت پاکستان کی ساری معیشت جو ہے وہ سیلاب کی نظر اس لیے ہو گئی ہے کہ ہماری حکومت کی کوتاہیاں اور سیاسی بیانات اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے دینے کی وجہ سے عملی طور پہ کچھ نہیں ہو سکا۔ اب اس کا ایک فائدہ سیلاب کا حکومت کو کیا ہوا ہے کہ جتنے اس کے فیلئر سے جہاں وہ کچھ نہیں کر سکے انہوں نے سیلاب پہ ڈال دیا۔ سیلاب بے زبان ہے اور بے زبان کے اوپر الزام لگانا اور اس کی بنیاد پہ اپنے آپ کو کرنا۔ ابھی جو لیٹسٹ اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ یہ کہ شاید GDP ہمارا اس دفعہ مائنس ہو 6% کے بجائے، وہ 2% بھی ہو سکتا ہے، 1.8% بھی ہو سکتا ہے، اور جگلیجی کر بھی لیں گے تو ہم اس کو میکسیمم 3.2% پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ جب GDP کم ہوگا تو ہماری پیداوار جو ہے وہ نظر آئے گی کہ عملی طور پہ ہم پیداوار سے محروم ملک ہیں۔ ہاں ایک پیداوار بڑھ رہی ہے، وہ ملک کی آبادی کی پیداوار، جس کو روکنے کی ضرورت ہے اور جس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، دونوں پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ ملکی پیداوار جو پاپولیشن ہے اس کا جو بم ہے، اس طرح کا اگر غذائی بحران آ گیا یا معاشی بحران آ گیا تو اس کو کون سنبھالے گا؟ تو اس لیے ہمیں ہماری سیاسی لیڈرشپ کو
اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ حکومت اسمبلی کی مدت بڑھا دی جائے گی یا یہ کر دیا جائے گا، یہ ہوتے کون ہے اسمبلی کی مدت کا فیصلہ؟ یہ عوام کی خدمت تو کریں، پہلے عوام کو مطمئن تو کریں۔ عوام کو انہوں نے دیا کیا ہے؟ اگر 4 سال میں پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی تو پچھلے 30 سال اور یہ 6 مہینے ملا کے اس حکومتوں نے کیا کیا؟ پاکستان میں سیاسی حکومتوں کی شعبدہ بازی جو ہے اس کے اوپر اب عام آدمی جو اس کا بڑا کنسرن بڑھ گیا ہے۔ اس کو ابھی اس بات پہ کمفرٹ نہیں ہے کہ سیاستدان سچ بول رہے ہیں۔ ایک زمانے میں اعلیٰ روایتوں والے سیاستدان ہوتے تھے، ان کے بیانات کو لوگ عزت اور احترام سے دیکھتے تھے، کنٹروورشل بیانات نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھاتے تھے۔ اب پوائنٹ سکورنگ یہ ہو رہی ہے کہ اس نے یہ کیوں کر لیا، اس نے یہ کیوں کر لیا، کوئی اس کو ماننے کے لیے۔ یہ جو سیاسی سطح پہ آلودگی آئی ہے، یہ شاید ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سیلاب کی تباہی ہے۔ اب سیلاب کے اوپر پوری قوم اگر یکجا ہے تو سیاسی قوتیں کیوں نہیں یکجا ہو پاتی؟ ان کو چاہیے ایک پیج پہ بیٹھے، پی ٹی آئی بھی بیٹھے، پیپلز پارٹی بھی بیٹھے، نون لیگ بھی بیٹھے، یہ اپنی انا ختم کریں۔ اور انا کے حوالے سے جو ریاست ہوتی ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ریاست یہ انیشیٹو لے، دل بڑا کرے، پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیں، باقی جماعتوں کو آن بورڈ لیں، جو بھی احتجاج کر رہی ہیں، جو بھی ان کو اچھی نہیں لگتی یا جن کی ان کے ساتھ سیاسی مخاصمت ہے، ملک کا مفاد پہلے ہونا چاہیے، سیاسی مفادات بعد میں ہونے چاہیے۔ اس وقت جو پاکستان کی اکانومی ہے، سیاسی مفادات کی لڑائی میں جتنا نقصان پہنچ رہا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں پہنچ رہا۔ آج سندھ اور پنجاب کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وفاق اور پنجاب کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کے پی کے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ بلوچستان سب سے زیادہ اس کو ناراض نظر آ رہا ہے۔ بلوچستان کی ناراضگی کا خطرہ ہم لوگ مول نہیں لے سکتے۔ ہمیں ہر صورت میں صوبوں کو یکجا رکھنے کے لیے ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ریاست اس میں سیاست بازی کرے گی یا اپنی ان چیزوں پہ خوش رہیں گے کہ ہم نے ہیلی کاپٹر پہ پورا پاکستان دیکھ لیا، پوری بربادی دیکھ لی، تو اس بربادی کو آپ حل تو نہیں کر سکے نا۔ تو اس لیے ناظرین، میرا یہ مشورہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو آل پارٹیز کانفرنس بلائے، بیٹھ کے بات کریں، اور اس دن کوئی سیاست پہ بات نہ کریں، کسی قسم کی سیاسی مخاصمت میں، صرف ایشوز بیسڈ کانفرنس کریں۔ یہ زراعت کا کیا بنے گا، ہماری لائف اسٹائل کا کیا بنے گا، ہماری روزمرہ زندگی پہ سیلاب کے کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی تک میرا نہیں خیال، جو میرے نالج میں نہیں ہے، کہ حکومت کی سطح پہ کوئی ایسا کوئی مؤثر ایکٹیویٹی ہوئی ہو کہ جس میں اندازہ لگایا گیا ہو کہ ہمارے نقصانات جو ہیں، ایسٹیمیٹڈ جو رف ایسٹیمیٹڈ فگرز ہیں یا انیشل فگرز ہیں، وہ کیا ہیں، کیونکہ یہ تو فگرز آگے ایڈ آن ہوتے جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ عالمی اداروں کی یہ تشویش کہ امداد جو ہے وہ مس یوز ہو سکتی ہے یا گرانٹ، اس کو کس طرح انشور کریں گے۔ اس کا بہت بڑا ہمارا پاکستان کی ساکھ کا سوال ہے، امیج آف پاکستان کا سوال ہے، پاکستان کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے۔ اور اگر ہمارے ہاں سیاسی نظام میں آلودگی ختم ہوئی ہو، سیاستدان ایک پیج بھی ہوں، تو شاید عالمی ادارے اس حد تک کنسرن میں نہ جائیں، ان کو پتہ ہو کہ پاکستان میں پارلیمنٹ یا پولیٹیکل سسٹم سٹرانگ ہے۔ جب پولیٹیکل سسٹم کمزور ہوگا تو غیر ملکی جو بھی ہمیں امداد دینے والے یا سپورٹ کرنے والے ملک ہیں یا ویسے ہمارا ساتھ دینے والے، وہ ہمارے ساتھ کمفرٹ نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے، آپ اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کریں۔